السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے صوت ہادی، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ اس پروگرام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، اس کو کما حق ہو سننے، سن کر سمجھنے اور سمجھ کر پھر ساتھ ہی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو موضوع گفتگو ہے وہ وہی حدیث ہے جس کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔ حضرت عبید بن جریج رحمہ اللہ، جو اپنے استاذ محترم حضرت عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چند سوالات کرتے ہیں اور وہ اپنے شاگرد کو ترتیب سے جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ حدیث جس پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر کیا ہے کہ باب الاحلال من حیث تنبعث الراحلہ، کہ سواری جہاں سے اٹھے وہیں سے ہی ایک حج یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھے یا نیت کی آغاز کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک الفاظ شروع کرے کہنا بلند آواز سے۔ تو یہ حدیث ذکر ہوئی ہے، یہ حدیث نمبر 738 تھی، تو اس کا آخری حصہ آئیے ہم ذکر کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو تیسرا سوال تھا جس کے بارے میں النعال السبتیہ کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو بغیر بالوں کے چمڑے کے بنے ہوئے جوتے ہیں وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پہنے ہوئے تھے عمرہ کے دوران یا احرام کی حالت میں، تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، مجھے محبوب ہے آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ سنت، تو میں اس پہ عمل کر کے وہی پہنتا ہوں۔ وَأَمَّا السُّفْرَةُ، اور جو اب ذکر ہے سفرہ کا کہ زرد رنگ جو میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ایک انہوں نے یہ سوال کیا تھا وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالسُّفْرَةِ، اور ذہن میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میری امت کے جو مرد ہیں خاص طور پر، وہ لا یلبس احد شیئا من الملابس مسہ الورس او الزعفران، اس قسم کے وہ کما قال پہ گزشتہ حدیث میں بھی الفاظ گزرے ہیں کہ محرم جو ہے وہ ایسا لباس خاص طور پہ نہ پہنے کہ جس کو ورس یا زعفران کا رنگ لگا ہو یا وہ خوشبو میں رنگا ہوا ہو، تو رحمت للعالمین نے اس سے منع کیا تھا۔ تو اسی آپ کے اس فرمان کے پیش نظر انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ زرد رنگ کا جو اپنا ہے استعمال کرتے ہیں خضاب وغیرہ یا جو بھی رنگ ہے خوشبو، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بہا فانا احب ان اصبغ بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ آپ نے یہ رنگ لگایا ہوا تھا، لہٰذا میں بھی پسند کرتا ہوں کہ آپ کی سنت کی مطابقت میں یہی رنگ جو ہے استعمال کروں، بجائے اس کے کہ دیگر رنگ جو ہیں وہ اس کا استعمال میں کرنا شروع کر دوں۔ قدم قدم پہ جو سنت کے ساتھ پیار اور محبت ہے، اس جو وفاداری وفا شعاری ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی ایک جھلک نمایاں ہے۔ حقیقت میں یہ تھی کہ جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
زرد رنگ ہے اس کا خطاب اپنی ریش مبارک پہ یا داڑھی پہ نہیں لگایا، بلکہ آپ خوشبو لگاتے تھے۔ خوشبو جب زرد رنگ کی لگاتے تھے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی داڑھی مبارک پر بھی نظر آتے تھے، اور اس کا کچھ رنگ وہ چپک جاتا تھا داڑھی مبارک پہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھا، اور اسی کی سنت بلکہ مطابق تھی کہ آپ وہ رنگ استعمال کرتے تھے۔ تو ایسی خوشبو جو کہ زرد رنگ کی ہو، زعفران سے ہٹ کر، میں بات پھر کہوں گا کہ اس بارے میں احتیاط ہے، اس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ خاص طور پر وہ استعمال نہ کیے جائیں۔ باقی خوشبو جو زرد رنگ کی ہے وہ امت کے مرد ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مقدار تک استعمال کر سکتے ہیں، خواہ ان کا رنگ بعد میں نمایاں بھی ہو جائے۔ اگر رنگ نمایاں نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ۔ تو جہاں تک تلبیہ کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ عام مکہ والے جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ چاند دیکھتے ہیں ذی الحجہ کا تو وہ تلبیہ شروع کر دیتے ہیں یا احرام باندھ لیتے ہیں حج کے لیے، اور حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ 8ویں ذی الحجہ کو ہی احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، یوم الترویہ کو۔ تو یہ آپ کا عمل میں نے دیکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین جو اہل مکہ ہیں وہ تو اپنے گھروں سے ہی احرام باندھیں گے، خواہ وہ عمرہ کے لیے احرام باندھ رہے ہوں یا حج کے لیے، یا حج کے موسم کے علاوہ بقیہ سال کے دنوں میں اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو مکہ کے بس اہل مکہ، مکہ کے اصل رہائشی، ان کو حج یا عمرے کے لیے جب احرام باندھا جاتا ہے تو ان کو باہر اپنے گھروں سے ہل کی طرف نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح موقف اور درست یہی ہے جو کہ دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اہل مکہ، اہل حرم جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھروں سے ہی جہاں ان کی رہائش ہے وہ احرام باندھیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ باہر کے مختصر اپنی عارضی رہائش کی ہوتے ہیں، کسی کام کی غرض سے آتے ہیں، یا یہ کوئی مقصد ہی ہوتا ہے کہ چلیں جی یہاں کچھ دیر ٹھہر کے تجارت کر لیں، یا کوئی اور اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ کر لیں، اب اپنا یہاں مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس قیام کے دوران ہیں وہ اہل مکہ میں سے نہیں، باہر کے لوگ، باہر کے ملکوں میں سے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ عمرہ یا حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ باہر کسی بھی جانب حرم کی حدود سے باہر نکلنے کے بجائے، یہاں ایک مغالطہ پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر کے، وہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے وہ کسی بھی جانب جعرانہ کی طرف یا تنعیم کی طرف، جہاں کہ مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، وہاں وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے بڑے آرام سے دوبارہ لبیک کہتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام باندھا ہوتا ہے انہوں نے، اور جناب مکہ پھر مسجد الحرام میں آ جاتے ہیں اور عمرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ وہ باہر ہل کی طرف نکلنے کی بجائے قریب ترین کسی بھی میقات، کوئی بھی، یا اپنا میقات ہے، یلملم ہے یا ذوالحلیفہ ہے یا جوفہ ہے یا سیل الکبیر، وہ طائف والا جو ہے وہ، یا کسی بھی جانب جہاں ان کو موقع ملے، میسر آ جائے، تو وہاں سے باقاعدہ میقات سے ان کو احرام باندھنا ہوگا، اور احرام باندھ کر وہ لبیک کہتے ہوئے وہ آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ یہ تو شرعی حکم ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ کو احرام باندھا تھا، اور وہ کہتے ہیں خود کہ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ، کہ جب اللہ یہاں سے ہی ناظرین جو حدیث کا باب ہے اس کے الفاظ کے ساتھ حدیث کے الفاظ کی مطابقت قائم ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث کے باب کے الفاظ کا ذکر کیا تھا کہ باب الحلال من حیث تنبعث الراحلہ، کہ اس جگہ سے تلبیہ پڑھنا جس جگہ سے ایک حج یا عمرہ کرنے والے کی سواری اٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ذوالحلیفہ میں ذکر ہم نے پہلے کیا تھا کہ احرام باندھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد کے بعد نکلے، اور سواری جب اٹھی تو آپ نے تلبیہ پکارا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ آپ نے سواری پر جب آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نے تلبیہ پکارا ہے، یہاں تک کہ بیضا مقام پر آ گئے۔ تو بہرحال
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ تھی، اسی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے، اور آپ کا وہی عمل تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ چاروں جو سوال تھے اور ان کے جوابات، یہاں ان کا اختتام ہوتا ہے، اور حدیث کے یہی آخری الفاظ ہیں جن کا تعلق باب کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد ناظرین، آئندہ جو حدیث ہے ہمارے پاس کتاب الحج سے ہی متعلقہ، اب یہ ساری احادیث کا سلسلہ حج کے احکام و مسائل کے ساتھ ہی ہے۔ ابواب آگے مختلف ہیں جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، مختلف مسائل جو بھی انہوں نے اہم یا ضروری سمجھے، وگرنہ حج کے معاملات یا حج کے مسائل احکامات اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا احاطہ ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کئی بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں، اور مزید آئندہ ہر آنے والے دور میں حج اور عمرہ کے جو مسائل ہیں وہ نت نئے جنم لیتے ہیں، اور پھر ان پر اہل علم وہ محنت کرتے ہیں، اور پھر اس طرح اجتہاد کرتے ہوئے امت کے لیے صحیح جو راہ ہے شرعی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بہرحال بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ چند مسائل جو مؤلف کے ذکر کردہ ہیں وہ، اور ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اضافہ میں جو ضروری سمجھتا ہوں دیگر کتب احادیث سے بھی حج سے متعلقہ، وہ میں ذکر کرتا چلتا ہوں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ حج اور عمرہ، خاص طور پر عمرہ ایک ایسا عبادت کا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی مخصوص وقت متعین نہیں ہے۔ حج تو خاص اوقات میں اور موسم میں ہوتا ہے، لیکن عمرہ سارا سال ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہر عام مسلمان کو ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے آتے ہیں ہم ایک دوسرے باب کی طرف جو کہ بڑا ہی اہم ہے، سلسلے میں رہنما ہے محرم کے لیے، خاص طور پر جو احرام باندھنے والا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، الفاظ ہیں باب الطیب للمحرم عند الاحرام، کہ محرم کے لیے جب وہ احرام باندھنے کا ارادہ کرتا ہے تو احرام سے پہلے خوشبو لگانا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے پہلی احادیث میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پہ حدیث گزری ہے ہمارے پاس سے پہلے بھی، تو آپ نے یہ سائل کو یہ جواب دیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ 3 مرتبہ اس خوشبو والی چادر کو دھوئے، جیسا کہ حضرت عطا جو ہیں راوی وہ کہتے ہیں کہ یہاں 3 بار دھونے سے مراد یہ ہے کہ 3 بار ضروری نہیں، بلکہ مقصود ہے کہ خوشبو کا یا رنگ کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر ایک بار دھونے سے ہو جاتا ہے تو کافی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ خوشبو احرام کے کپڑوں کے اندر رچی بسی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تو 3 سے زیادہ مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر اس سے پہلے گزرا ہے کہ خوشبو سے بہرحال محرم جو ہے اس کو احرام کے بعد لگانا جائز نہیں ہے، احرام سے پہلے خوشبو لگانا درست اور جائز ہے۔ تو وہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے ذکر کیا ہے جس میں آپ نے مطلقاً روکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس سائل کو، کہ وہ جو سلا ہوا جس نے مجبوری کے تحت ایک کپڑا پہنا ہوا تھا قمیص، تو آپ نے فرمایا کہ فوراً اس کو اپنے سے جدا کر دے، اتار دے۔ اور حضرت سنن ابی داود کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنتے ہی وہ سلا ہوا کپڑا جو ہے یا وہ قمیص وغیرہ احرام کی حالت میں وہ اتار دی، فوراً اپنے سر کی طرف سے فوراً اس کو اتار دیا۔ اس سے ناظرین یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ، خاص طور پر غالباً احناف کا یہ ذہن ہے یا ان کے ساتھ دیگر اصحاب اہل علم، کہ اگر مجبوری کے تحت ان سلی چادر نہ ملے اور کوئی قمیص پہن رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اتارتے وقت ضرورت کے مطابق اس کو سر کی جانب سے نہ اتارے، کیونکہ جب وہ سر کی جانب سے اتارے گا تو سر اس کا ڈھک جائے گا، چھپ جائے گا، جو کہ احرام کے منافی ایک عمل ہے، تو احرام اس سے ختم ہو سکتا ہے یا فاسد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تکلف ہے بہت بڑا، یعنی نظر بھی آ رہا ہے کہ شریعت میں ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے چادر مل گئی ہے تو میں اس کو پہن لوں، فوراً قمیص کو اتار دوں، یا قمیص کو کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت اتارنا چاہتا ہے اور محرم ہے، تو وہ اب یہ ہے کہ اس کو بجائے اس کے سر کی جانب سے
نہ اتارے بلکہ اس کو پھاڑ پھاڑ کے اور اس کو مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے کینچی سے کاٹ کاٹ کے وہ اپنے بدن سے اتارے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک بڑا پرتکلف ہے، شریعت طاہرہ کا یہ مزاج نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس شخص نے اس قمیص کو سر کی جانب سے اتار دیا تھا. تو بہرحال یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو خوشبو ہے اس کا استعمال، اس بارے میں جو حدیث وہ لائے ہیں وہ یہ ہے 739 اور اس میں جو احادیث دیگر بھی آئی ہیں اور خاص طور پر محرم کے لیے خوشبو کے جواز کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی احادیث موجود ہیں صحیحین میں بھی اور دیگر کتب حدیث میں بھی. تو چونکہ وہ خود یہ عمل کرتی رہیں اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے اور بعد میں بھی خوشبو لگائی اور ذکر فرمایا خود، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے صدیقہ بنت صدیق، مومنہ بنت مومن، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ذکر کی ہے. آتے ہیں حدیث کی طرف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی زوجہ محترمہ ہیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ حین یحرم. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی. یہ ہے جب اس کے الفاظ کا ترجمہ، كنت اطیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنا چاہتے یا احرام کا ارادہ فرماتے باندھنے کا یا نیت کرتے، حین یحرم، جس وقت احرام باندھنا چاہتے، تو معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے وہ خوشبو لگاتی تھی. تو اس کا یہ جواز سامنے آ جاتا ہے احرام کے سے پہلے خوشبو لگانے کا. یہاں ناظرین ایک بات میں اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جیسا کہ آگے ذکر بھی آئے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کہ وہ خوشبو نہیں لگاتے تھے بلکہ وہ ان کا اپنا ایک موقف تھا کہ خوشبو جو ہے وہ میں نہیں لگاؤں گا، اس کے بجائے وہ تیل کا استعمال کرتے تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے سفر کا آغاز کیا مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ میقات سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ سر میں کنگھی کی بلکہ تیل بھی لگایا اور کنگھی کر کے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خوشبو کے ساتھ تیل اور کنگھی کا بھی ذکر ہے. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام تھا اور باقاعدہ میں خوشبو لگاتی تھی. خوشبو چونکہ بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑی پسندیدہ اور انبیاء کی سنت طاہرہ ہے، اور اللہ حکم الحاکمین کو بھی صاف رہنا، پاک رہنا، خوشبودہ رہنا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اس لیے خاص طور پر آپ اہتمام کرتے تھے. تو انشاءاللہ بقیہ حدیث کا حصہ جو کہ آئندہ پروگرام میں ہمارے پاس ہوگا ہم ناظرین کے سامنے ذکر کریں گے. سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.